اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کائنات کا واحد اکیلا خالق اور مالک ہے، اور کروڑہا درود و سلام آقا الصلاۃ والسلام اور ان کی آل اولاد پر۔ یہاں سے جو موضوع بیان کرنے لگے ہیں یہ اصل میں 12 بروج پر مشتمل ان خاص الخاص تاریخ سے منسلک ہے جس سے ہم دنیاوی روحانی تکالیف، گردش نحوست اور دیگر کئی قسم کی منفی قوت کا شکار بن جاتے ہیں، جو بظاہر کسی دشمن ظاہر ہو یا باطن، یا ایسے حاسدین افراد جن کا ہم شکار بنتے بنتے اپنی زندگی میں ان دیکھی ایسی کئی خرافات کا شکار بنتے ہوئے ساتھ ساتھ ذہنی تکالیف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اب ایسی کیفیت کو کسی خود ساختہ اور نام نہاد فرد کو روحانی کوئی شخصیت سمجھ کر اپنی ان تکالیف کا ذکر کر دیں تو پھر بات کہاں تک پہنچ جائے گی، اس کے متعلق تو وہ فرد اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوگا۔ ہمارا موضوع اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس ترتیب سے شروع ہونے جا رہا ہے جو شروع سے لے کے آج کے دن تک نظر انداز ہی ہوتا رہا ہے، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، جبکہ ہم پہلے جن دنیاوی روحانی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں سب کچھ ان کی ہی منفی اور مثبت قوت کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسلط ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ موضوع پڑھے لکھے افراد کی نظر سے آج کے دن تک گزر رہا ہے اور اپنے مطلب کی باتیں کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن ان کے وہ اصل حقائق جن کے اندر ان کی مثبت یا منفی طاقت چھپی ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہم نے آج کے دن تک کسی کو نہیں دیکھا، اور آگے جو بتانے اور دکھانے والے ہیں اس کے تناظر میں تمام عوام الناس نے بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور خود ہی فیصلہ بھی کر لینا ہے کہ آج سے پہلے کس خود ساختہ اور نام نہاد کسی عامل، پیر یا دیگر اس روحانی موضوع پر بات کرنے والوں نے اس قسم کی کوئی بات دوسروں کو بتائی۔ یہ بہت ہی لازمی اور ضروری سمجھنے والی بات ہے۔ کئی سال گزر گئے، بوجہ مصروفیت، معلوم تو خیر یہ پہلے سے ہی تھا، لیکن وقت نہیں تھا کہ اس موضوع کو عوام الناس کو بھی بتائیں۔ پہلے یہ ہوتا رہا کہ کوئی ہمارے رابطے میں آ گیا تو صرف اسی کی ذات کی حد تک اس کے ساتھ اس گفتگو کو کر لیا اور جو بھی بنا کر دینا تھا وہ دے دیا، لیکن اسی عرصہ میں جب کئی افراد نے اسی موضوع اور دیگر مقدس فن عملیات کی بنیاد پر جب گفتگو کا سلسلہ سنا تو سوچا کہ ہم بھی یہاں اسی عوام کو اس کے حقائق کیا ہیں اس پر بات کریں، اور خاص طور پر ہمیں ایسے کئی افراد بھی ملے جن افراد کو اپنی تاریخ پیدائش کا معلوم نہیں تھا، تو ان کو پھر روایتی طور طریقوں پر جو فن عملیات کے درست قوانین و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں جو ہو سکتا تھا وہی کر کے دے دیا۔ شفا اور کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ دنیا داری کی کوشش اور محنت ہے، اور کوئی بھی جس قسم کی کوشش اور محنت کرے گا اسی قدر اس کو نفع ملے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں کرنا ہے۔ اب ایسے افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں یا بھول چکے ہیں یا ان کو غلط تاریخ بتا دی یا کوئی بھی وجہ بن گئی، تو ہم ایسے افراد کے حل کے لیے یہ کل 12 ویڈیوز ہوں گی 12 بروج کی نسبت کے ساتھ، اور یہ ان خاص الخاص ایسے افراد کے لیے ہے جن کو معلوم نہیں کہ ان کی اصل تاریخ پیدائش کیا ہے، تو یہاں ایسے افراد کے لیے روحانی طور پر کیا حل ہوگا اس کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلے جن افراد کو معلوم نہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا اصلی نام اور اپنی والدہ کا نام بتائیں گے۔ اس کے ذریعے بالکل درست انداز میں دیکھا جائے گا کہ 4 عناصر میں سے اس فرد کا حاکم عنصر کون سا ہے، 4 سمتوں میں سے اس فرد کی اپنی حاکم سمت کون سی ہے، 7 دنوں میں سے اس فرد کا حاکم دن کون سا ہے، 7 ستارگان میں سے اس فرد کا حاکم ستارہ کون سا ہے، 12 بروج میں سے اس فرد کا حاکم برج یا بروج کون سے ہیں۔ یہاں یہ بھی صرف بتا دیا جائے کہ شمس اور قمر کا برج ایک ہے، باقی 5 ستارگان کے 2 حاکم بروج ہوتے ہیں۔ 28 منازل قمر میں سے اس فرد کی حاکم منزل کون سی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی 99 اسماء مبارکہ میں سے اس فرد کے ساتھ منسلک کون سے نام خاص الخاص ہیں جن کو ایک خاص عنصر، خاص سمت، خاص دن، خاص ستارے کی ساتھ خاص برج میں کتنی تعداد میں ورد کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ خاص الخاص باتیں جو کہ ایک فرد کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں، اور درست جواب نہ ملنے کی صورت میں پھر وہ اس دنیا میں موجود روحانی علوم کے رازوں سے بازن ہو جاتے ہیں۔
یہاں ہم تمام ان افراد کو جو بدظن ہو چکے ہیں خود بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ پہلے کبھی ان باتوں کی طرف کسی کا ذہن گیا کہ جس چیز کو وہ روحانی علوم سمجھ کر اس میدان میں آئے یہ واقعی روحانی ہی تھا یا کسی فرد یا روحانی لبادہ اوڑھ کر کسی کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا؟ اس کا فیصلہ بھی ہر کوئی خود ہی کر لے۔ اب جن افراد کو اپنی اصل تاریخ پیدائش کا علم نہیں ہے ان کے لیے صرف ان کے نام ماں والدہ کے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ یہاں غور کر کے دیکھیں کہ صرف ایک نام کے اندر کس قسم کی معلومات پوشیدہ ہیں۔ اب ان سب چیزوں کے تناظر میں ایک یا دو چیزیں ہاتھ لگتی ہیں کہ ان تمام ایک نظام میں اس فرد کے حق میں درست قوانین کے تحت اس کے استعمال کرنے والی کون سی چیزیں ہیں جو اس فرد کے اصل مقصد کی ہیں، کیونکہ یہ طریق الشمس تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا چل رہا ہے اور کب تک چلے گا اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس چلتے ہوئے نظام میں ہم کس طرح حصہ دار بنیں گے؟ سوال یہ ہے جس کے لیے اس قسم کی گفتگو سے مؤثر طریقے سے بتا رہے ہیں۔ تو اب جو فرد اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائے گا ان سارے نظام سے صرف اس نام سے ان چیزوں سے درست انتخاب کیا جائے گا کہ ان تمام حرکت اور گردش میں رہنے والے نظام کا ایک حصہ بن کر اس چلتے ہوئے نظام کے ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے چلتے جائیں گے، اور حرکت و گردش بھی چلتی جائے گی۔ زندگی ایک جگہ پر ٹھہری ہی نہیں رہ جائے گی، اگر ٹھہر گئی ہے جس کو رجت، استقامت، نحوست، گردش اور دشمنوں کے مختلف انداز میں روحانی طور پر طریقوں سے وار کرنا، تو یہ سب کچھ پھر اس فرد سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اب جس برج کی طاقت کے ساتھ ایک مکمل درست قوانین کے تحت جو فارمولہ آپ کو بنا کر دکھانے لگے ہیں یہ ساری طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کو پھر آتشی، بادی، آبی، ہاکی طور طریقوں سے استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عناصر، سمت، دن، ستارہ، برج اور منازل قمر اس تمام ایک چلتے ہوئے نظام میں سے ایک اس فرد کے لیے درست قواعد و ضوابط کے ساتھ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس چلتے ہوئے نظام میں اس فرد کے لیے ایسا کیا ہے جس سے اس سسٹم کا ایک حصہ بن کر یہ فرد بھی اپنی پرواز کرنے لگ جائے، اور جہاں ایک رجت، استقامت اور ٹھہراؤ والی زندگی جی رہا ہے یہ بھی اس حرکت اور گردش میں رہنے والا نظام کا حصہ بن جائے، کیونکہ ہمیں تو اب تک معلوم نہیں کہ یہ ویڈیو کون دیکھ رہا ہے اور اس فرد کی حاکم چیزیں کون سی ہیں یا ہوں گی۔ یہ 12 ویڈیوز 12 بروج پر موجود ہیں، صرف بات کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ عملی جامہ پہنانے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے، کسی ایک فرد کے بارے میں معلوم کرنا اور پھر اسی معیار کی چیز بنا کر اس فرد کو دینا، اور ان میں سے کوئی بھی چیز فی سبیل اللہ نہیں ہے، ان سب پر روپے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اس لیے جن افراد کی جیب اس کو کرنے کی اجازت دیتی ہو برائے مہربانی ایسے افراد ہی رابطہ کریں، اور ایسے ہی بلا وجہ اپنا نام و تاریخ پیدائش بتانا اور دیگر کال کر کے تنگ کرنا، تو ایسے افراد برائے مہربانی جو روحانی کام کرنے والے دیگر افراد ہیں ان سے رابطہ کریں جو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم صرف 5000 روپے ایک اس فرد کی فیس لیتے ہیں جس پر اچھا خاصا وقت اور دن لگتے ہیں۔ آگے جس طریقے سے دھات پر یہ کس قسم کی خوبصورت قسم کی ایک چیز اپنے گلے میں باندھنے والی بنتی ہے اس کی بھی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ یہاں ہوا میں باتیں نہیں کی جا رہی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، اور جو سنجیدہ افراد زندگی میں ہمیں ملتے ہیں صرف ان کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، اور آج سے پہلے جتنے بھی یہاں یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوسرے عوام الناس کو طوطا مینا کی کہانیاں سنا کر ان کا دل لبھانے والے خود ساختہ اور نام نہاد عامل پیر یا پتہ نہیں کیا کیا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے اس کے بارے ضرور سوال پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہے، اور اگر تھا یا ہے تو جناب آپ طوطا مینا کی کہانی سنانے سے پہلے اس اہم ترین موضوع کو ہی بیان کر دیتے جس سے کسی کے کام میں آنے والی کوئی چیز ہی آ جاتی۔ سنہرے خواب اور خود ساختہ قسم کی گفتگو سے احتیاط کیا کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں کہ ایک دن بغیر کسی ساز و سامان کے اکیلے ہی قبر کے اندر جانا ہے، اور جس قدر دوسرے عوام کو سنہرے اور بغیر کسی وجہ کے ورگلایا جائے گا تو اس گفتگو کی بھی اللہ کے حضور پوچھ ہوگی،
اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی علم یا حکمت نصیب میں کی ہو تو اس کو بغیر منافقت میں لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ فلاں چیز اس کام کے لیے ہے۔ عقل میں یہ چیز آتی ہے یا کوئی اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قسم کی روحانی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس فارمولے یا عمل کو آزما لیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی میں ہی خیر و برکت عطا فرمائی ہو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہم تو یہاں یوٹیوب کے تھم نیل ہی دیکھ کر گھبرا گئے کہ توبہ استغفار کیسی کیسی بولی جا رہی ہیں، یہ تعویذ بناؤ، تماشا دیکھو، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سوائے افسوس کے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس قسم کی بازاری گفتگو کرنے والوں کے لیے ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ یاد رکھنا کہ موت کا ایک دن متعین ہے، اور جو زبان سے بولا جاتا ہے اس کا بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اور یہاں سب سے ضروری ایک بات اس کو بھی لازمی یاد رکھا جائے کہ جادو ٹونا اور دیگر کسی فرد کی زندگی میں اس کو ہی ڈی گریڈ کرنے والے افراد بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار، میڈیا یا دیگر اس دنیا میں جو اونچے قسم کے عہدوں میں موجود ہوتے ہیں، اور جو افراد اس قسم کے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، لائن کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس قسم کے کام ایسے افراد پر 85% ہوتے ہیں۔ باقی جو سفید پوش زندگی میں افراد ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں اور مخالفین واضح ہوتے ہیں جو ایسے افراد پر جادو ٹونا اور دیگر اس قسم کے عملیات ظاہری طور پر کرتے ہیں، اور کروانے والے واضح نظر بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ان میں جو سیلیبریٹیز افراد ہیں، شعبہ ان کا کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ ہماری تحقیق کے مطابق ایسے ہی افراد ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب چونکہ بوجہ مصروفیت یا کسی علم کے معلوم نہ ہونے پر وہ افراد محسوس تو کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے، لیکن وہ اس کو اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ فضول قسم کی باتیں اور خرافات ہیں، جبکہ یقین جانے کہ ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں اس روحانی سلسلے کو اپنائے ہوئے۔ یہاں ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں جو آج کے دن تک دیکھا ہے۔ مشہور اور شہرت یافتہ افراد، چاہے ان کی ملازمت ہو یا ان کی مشہور کوئی بھی ایسا شعبہ ہو، تو مفاد پرست افراد ہی اس قسم کے کام کرواتے ہیں۔ ان بیچاروں پر کالا علم یا دیگر سفلی علم کون افراد روپیہ پیسہ خرچ کرنے والے ہوں گے جن افراد کے پاس اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے روپے پیسے ہی نہیں ہوتے؟ لیکن چونکہ ایسے خاص کسی عہدوں پر فائز افراد پڑھے لکھے اور پبلک ڈیلرز ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کی گفتگو اور دیگر دشمن یا مفاد پرست افراد کی جانب سے آنے والے روحانی منفی ہتھیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہاں ایسے افراد روحانی کسی معالج کے ملنے سے زیادہ ترجیح اسی پڑھے لکھے ڈاکٹر، سرجن اور دیگر پروفیسر حضرات سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ علم بھی ان کا اپنی حقیقت اور صداقت رکھتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو بطور مشاہدہ اور تجربے میں دیکھنے میں آیا ہے، جیسے کسی کے دل کا آپریشن ہونے لگا تھا اور وقت بھی مقرر ہو چکا تھا، لیکن روحانی اصل علم کے توسل سے کئی سال گزر گئے کہ ان کو دل کا کوئی عارضہ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ افراد بھی ہیں جن کا روحانی علاج نہیں تھا لیکن ان کے دل کا آپریشن ہوا۔ جسمانی اور روحانی امراض میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ اب یہ 12 بروج میں سے چوتھا برج ہے، برج السرطانی۔ برج السرطانی تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یعنی کہ چھٹا مہینہ، 21 تاریخ چھٹا مہینہ، 21/6/2022۔ اب اس مربع کو آتشی بادی، آبی، ہاکی، فوائد اور بے شمار جو چیزیں ہیں وہ اس ویڈیو میں بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ مربع بنا کے تسلی کر کے دیکھیں گے کہ ہمارا 69 جو فگر ہے، اس کو یہ جو فگر ہے اس مربع میں تمام اعداد کا آنا چاہیے، تو یہ مکمل معیار اور ان کا ایک وزن ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتا ہے کہ یہ آ گیا آتش، یہ آ گیا باد، آب اور خاک۔ اسی طریقے سے آتش، باد، آب اور خاک۔ اب پھر آتش،
بعد آب اور خاک، آتش بعد آب اور یہ خاک۔ اب غور کر کے آپ دیکھیں کہ 1 2 3 یہ 3 مرتبہ 21، 2 مرتبہ 22، 2 مرتبہ 19، اگر ان کو ترتیب سے نہیں بنایا جائے گا تو یہ سارا ہی غلط بن جائے گا۔ یہ اصولی سی ایک بات ہے، دیکھنے والی سمجھنے والی۔ اب ہم ان کو جمع کر کے دیکھتے ہیں، 21 جمع 21 جمع 20 جمع 7 کیا بنا؟ 69۔ جو کل مجموعہ ہے یہ پوری لائن وہ بتا رہی ہے، یہ اپنی صحت کے ساتھ بالکل درست بن چکا ہے۔ 6 جمع 21 جمع 18 جمع 24 69۔ اب اس کے ساتھ والی لائن میں دیکھتے ہیں، یہ ہے 20 جمع 22 جمع 8 جمع 19، یہ بھی 69 ہے۔ اب اس کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں، 22 جمع 5 جمع 23 جمع 19، تو یہ کیا بنا؟ 69۔ اب اوپر اپنا دائیں سے بائیں دیکھتے ہیں، یہ کیا بنتا ہے؟ 21 جمع 6 جمع 20 جمع 22 69۔ اب اس کے نیچے والی لائن کو دیکھتے ہیں، 21 جمع 21 جمع 22 جمع 5 69 بن گئے۔ اب اس کے نیچے آگے دیکھتے ہیں، یہ بن گیا 7 جمع 24 جمع 19 جمع 19، یہ بن گیا 69۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ پورا اپنے معیار اور وزن کے ساتھ جن جن کا یہ برج ہے، برج السرطانی، یہ ان کے لیے بے شمار فائدے اور مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا، لوگ کے اندر یا چاہے نقش کے اندر، یہ بے شمار ان کے فائدے کی چیز ہے۔ لیکن یہ 2022 کا ہے، یہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، یہ ہر سال نیا بنتا ہے، اور یہ سارا مربع بھی بدل جائے گا اور ان کے یہ نمبر بھی بدل جائیں گے۔ تو یہ سارا یہ دیکھنے والا ایک علم ہے، سمجھنے والا علم ہے۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے جو آگے والا برج ہے اس کو دیکھتے ہیں۔